بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ وتری الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد، من بعدہ یعنی من بعد ضلالتہ، من بعد اضلالہ، اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کو گمراہی سے نکال دے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی تھی نا، تو اعلیٰ درجے کے مومن کئی ساری صفات کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے باتوں سے بچتے ہیں، غصے پہ کنٹرول ہے ان کا، جذباتی نہیں ہوتے، معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور انتقام اگر لیتے بھی ہیں تو حد سے تجاوز نہیں کرتے اس انتقام لینے میں۔ تو یہ ساری اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی تھی۔ اب قرآن ان لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان ظالمین کو تم دیکھو گے، لما رأوا العذاب، کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ کیا کہہ رہے ہوں گے، یقولون هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی نکلنے کا کوئی راستہ ہے، یہاں سے لوٹنے کا کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، ان کو اس آگ پر پیش کیا جائے گا۔ یہ ہا ضمیر مؤنث ہے، اس سے مراد آگ ہے۔ خاشعین من الذل، ذلت سے یہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ ینظرون من طرف خفی، اس جہنم کی آگ کو سست نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی نگاہ بھر کے نہیں دیکھیں گے، یہ خوف ہوگا، نفرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، ایسے موقع پہ ایمان والے لوگ کیا کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، واقعی خسارے میں وہ لوگ ہی ہیں جو اپنی جان و اہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے خسارے میں رہے۔ واقعی کا ترجمہ میں انا کے لفظ سے کر رہا ہوں، یعنی واقعی اصل خسارہ تو یہ ہے۔ یہ کافر جس کو دنیا میں خسارہ سمجھتے تھے، پیسوں کا خسارہ، جان مال کا، یہ کوئی خسارہ نہیں تھا۔ اصل خسارہ تو یہ ہے کہ آج نہ ان کی جان ان کے کام آ رہی ہے، نہ ان کے رشتہ دار ان کے کام آ رہے ہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن یہ مسلمان اہل ایمان یہ کہیں گے کہ اصل خسارہ تو یہ ہے۔ الا، اللہ فرماتے ہیں خبردار سنو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، یہ ہے اصل خسارہ۔ اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو۔ وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، مشرکین کی ایک ہی رٹ تھی کہ ہمارے یہ معبود جو ہے نا، جن کی ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمیں سفارش کریں گے، یہ ہمیں بچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی ان کے لیے دوست نہیں ہوگا جو ان کو اللہ سے بچا سکے، من دون اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے ہٹ کے ان کی مدد کر سکے۔ کہتے ہیں نا اس کو ہٹا کے آپ کی مدد کرے وہ، یا اللہ کے عذاب سے ان کو بچائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، واقعی جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے گمراہی سے بچنے کا۔ یہ کیوں اللہ نے فرمایا اس موقع پر کہ یہ بڑی درجے کی گمراہی ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں ان معبودوں کو لے کر آ رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو یہ آپ کو بچائیں گے اس عذاب سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ یہ ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے واقعی جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، کوئی آدمی بہت ہی الٹی بات کر رہا ہو، تو ایسے موقع پہ ہم کیا کہتے ہیں، یار واقعی یار، یعنی عقلی لحاظ سے تو ممکن نہیں ہے کہ اتنا سمجھدار آدمی الٹی باتیں کرے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ واقعی یار جس کا دماغ ہی اللہ گھما دے اسے کون سیدھا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی انداز ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ بھائی اللہ جب کسی کو عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا واقعی جس کو اللہ گمراہ کر دے نا، ان کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، ان کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں استجیبوا لربکم، اے لوگو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دو۔ یہ جو پورا قرآن ہے نا، یہ تمہیں یہی بتا رہا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے مان لو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ایک ہے وہ خدا، اس کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، صبر کرو۔ یہ جو نیک لوگوں کی صفات ہے نا، یہ سب استجیبوا للہ میں داخل ہے۔ استجابہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پکار پر لبیک کہنا۔ اللہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر لبیک کہو، یعنی ان احکام کی بجاوری کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا مرد لہ، کہ اس دن کا واپس لوٹنا نہ ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے ریورس ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو، یعنی اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ ریورس نہیں ہوگا، واپس نہیں ہوگا وہ دن۔ اس وقت توبہ پھر قبول نہیں ہوگی، وہ دار الجزا ہی ہے، حساب و کتاب ہوگا، ریورس نہیں ہو سکتا وہ دن۔ اس دن کے آنے سے پہلے آج اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دو، کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔
ما لکم من ملجأ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. کتنی دیکھیں اللہ تاکیدیں بار بار کر رہے ہیں نا، کتنا بار بار اس مضمون کو تکرار کر رہے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو نہ توبہ قبول ہوگی. تاکہ یہ اللہ اس لیے بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس دن پھر تم کہو کہ ہمیں بتایا نہیں تھا کسی نے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کر لو، توبہ کر لو کوئی غلطی ہوئی ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، اور تمہارے لیے کوئی نکیر بھی نہیں کرنے والا ہوگا. یعنی نکیر کا مطلب نکیر کرنے والا، انکار کرنے والا. نکیر کرنا کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنا یعنی کوئی بھی اعتراض کرنے والا. تو جو اللہ کر رہا ہوگا نا، اللہ سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ تو غلط کر رہا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اللہ تو غلط نہیں کرتا، صحیح کرتا ہے، لیکن کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر اتنی باتیں سننے کے بعد بھی یہ اعراض کرتے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا ہے. آپ پہنچاتے رہیں یہ ساری آیتیں، ان کو سناتے رہیں. ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر بلاغ، صاف صاف پہنچا دینا. بلاغ کا معنی پہنچانا نہیں، بلکہ بلاغ کا معنی علی وجہ الکمال پہنچا دینا، بھرپور طریقے سے اپنی بات ان تک پہنچا دینا، ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. آگے اللہ پھر اس انسان سے ایک شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں شاید ہماری طرف رجوع کرے، ہم اس کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں شاید ہماری طرف رجوع کرے، لیکن وہی بات ہے، بے صبرا ہے، جلد باز ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم اس کو کوئی رحمت دیتے ہیں، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت، فَرِحَ بِهَا، اس رحمت سے یہ اترانے لگتا ہے. یہ تو بھئی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ کا احسان ہے، مانو نہیں. یعنی ان پہ نہ عقلی دلائل کام کر رہے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ احوال کر رہے ہیں، مختلف حالتوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اس کا بھی ان پہ اثر نہیں ہو رہا. تو فریحہ بہا، اترانے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ مصیبت بھی ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو یہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. کہتا ہے میرے اللہ نے کبھی کوئی خوبی دی نہیں ہے مجھے، ہمیشہ مجھے ٹینشنوں میں رکھا ہے. یعنی صبر نہیں کرتا، ناشکری پہ اترتا ہے. تو یہ ایک مصیبت تو وہ جو قدرتی مصیبت ہوتی ہے، اور یہ وہ اس مصیبت پہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پہ ملی ہوتی ہے. آج دیکھ لیں نا آپ، ہم اپنی حماقتوں کی سزا بھی جب ہمیں ملتی ہے تو اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں ہم. یہ بھی چیز آج ایک کامن ہے بے دین لوگوں میں. کچھ لوگ گیٹ اپ کے لحاظ سے دیندار ہوتے ہیں، لیکن ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے نا، تو گیٹ اپ بے شک دینداروں والا ہو، اندر سے وہ دیندار نہیں ہے. تو اپنی بدعمالیوں کی سزا میں ہمیں جو عذاب پہنچتا ہے، ہم اس پہ بھی جو ہے اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ صحیح نہیں کرتا، اللہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، فرمایا انسان ناشکرا ہوتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ بھئی میری مرضی میں تمہیں رحمت دوں یا میں تمہارے ساتھ تمہیں آزمائشوں میں ڈالوں، یا میری مرضی ہے. تو غلام کا کام ہوتا ہے جب خوشیاں ملیں تو وہ شکر ادا کرے کہ میرے رب نے دی ہے، اترائے نہیں. اور جب غم ملے تو وہ یہ سوچ کے صبر کرے میں غلام ہوں، انا للہ، میں اللہ کے لیے ہوں، ہم اللہ کے غلام ہیں. تو غلام کی نہیں چلتی مولا کی ہے، تو میں صبر کروں گا، اس پہ مجھے اجر ملے گا. تو اب اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ سارے تصرفات ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو تمہیں خوشی پہ شکر کرنا چاہیے، غموں پہ صبر کرنا چاہیے. اس قدرت کا اللہ نے ایک نمونہ پیش کیا. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے بیٹیاں دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہمیں بیٹیاں ملیں، ہمیں بیٹے ملیں. اللہ کہتے ہیں میری مرضی، میں اس کو بیٹیاں گفٹ دے دیتا ہوں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں بیٹی ملے. ہمارے ایک محلے میں ایک دائی رہا کرتی تھی، جو دائیاں ہوتی ہیں نا جن کے یہاں جو ہے وہ خواتین کی جو ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں ان میں وہ مدد کرتی ہیں. تو اس دائی کی بڑی خواہش تھی کہ میری کوئی بیٹی ہو جس کو میں یہ کام سکھاؤں تو وہ میرے ساتھ میرے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرے. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کے پہلے نمبر پہ بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بیٹا. اس نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی خواہش کی کہ میرے بیٹی ہو جائے. 9 بیٹے پیدا ہوئے، اس کی بیٹی نہیں ہوئی، حالانکہ اس کی چاہت تھی کہ بیٹی ہو.
تو یہاں یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، او یزوجہم، یا ان کو جمع کر دیتا ہوں، یعنی ان سب بیٹے بیٹیوں کو ذکرانا و اناثا، اولاد کو جمع کر دیتا ہوں ذکران اور اناث دونوں اعتبار سے، یعنی دونوں اعتبار سے مطلب دونوں دے دیتا ہوں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی دے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں دیتا، ساری زندگی علاج کراتے کراتے دعائیں مانگتے مانگتے گزر جاتی ہے، نہیں ملتا۔ تو حالانکہ انسان کے لیے سب سے بڑا گفٹ تو اولاد ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے، تو تم کیسے اس خدا کے بارے میں کہتے ہو کہ رحمت ملے گی تو میں اتراؤں گا، اور مصیبت آئے گی تو میں اللہ پہ شکایتیں کروں گا؟ تو یہ جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ اخلاق ان پہ سوٹ نہیں کرتے، یہ ان کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت میں ہمیں دیکھیں کچھ اور بہت اہم باتیں پتہ چلی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں اولاد کو، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں، اس کو اللہ نے ہبہ کے لفظ سے تعبیر کیا، ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں، یعنی الفاظ ہیں قرآن کے یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد چاہے وہ بیٹیوں کی صورت میں ہو بیٹوں کی صورت میں ہو، وہ فیملی پلاننگ والوں نے جو ایک عذاب بنا کے پیش کر دیا نا کہ آپ کی اولاد ہوگی تو آپ کے خرچے بڑھیں گے، آپ کی ٹینشنیں زیادہ ہوں گی، اور آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا، یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ عقل پرستوں کی اپنی جو ہے یہ خرافات ہیں، جو جیسے عقل پرستوں نے ہومو سیکشولیٹی کو عام کر دیا نا کہ لڑکا لڑکا اور لڑکی لڑکی، اور یہ سب جو زنا کو عام کیا ہے، تو کتنی غیر عقلی اور بد عقلی والا کام کیا ان لوگوں نے۔ تو یہی فیملی پلاننگ جو خدائی تعلیمات نہیں ہوتی نا، تو قرآن کہتا ہے نا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فلا ہادی علیہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس کا بہترین مصداق یہ ہے کہ اولاد تو گفٹ ہے، انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا تحفہ اولاد ہے، چاہے غریب ہو یا امیر، غریب کے لیے زیادہ بڑا تحفہ ہے۔ میں ایسے غریبوں کو جانتا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں ان کے بچے نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وقت نے بتایا کہ ان کے بچے نہ ہوتے یہ بھوکے مر جاتے۔ انہوں نے بچوں پہ جتنا خرچ کیا نا، بچوں نے بڑے ہو کر باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹایا ہے، سپورٹ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں تھی، ان کی اولاد ہوئی روکھی سوکھی کھلا کے انہوں نے گزارا کیا، آج وہ اولاد جو ہے وہ محنت کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، اور باپ کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اگر اولاد نہ ہوتی تو بڑھاپے میں تو باپ تو گیا تھا کام سے، اس لیے یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اللہ نے غریب کے لیے بھی اولاد کو ہبہ کہا ہے، گفٹ کہا ہے، اور امیر کے لیے بھی۔ تو بیٹیاں ہی ہو بیٹے نہ بھی ہوں تو بھی یہ گفٹ ہے، صرف بیٹے ہوں تو بھی یہ گفٹ ہے، اور صیغہ بھی اللہ نے جمع کا استعمال کیا۔ عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد پہ دلالت کرتا ہے، کم سے کم۔ اناث کا مطلب کم سے کم 3 بیٹیاں۔ اس لیے میں اس آیت سے استئناس کر کے اکثر بیانات میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے کم سے کم 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہوں نا، 6 یزوجہم ذکرانا و اناثا، تو اولاد کی نعمت تمام ہوتی ہے، یعنی کم سے کم 6 بچے، یہ اولاد کا نصاب پورا ہوگا اس سے، یعنی نصاب کی ابتدا ہوگی، پورا نہیں ہوگا، پھر آگے جتنی زیادہ اولاد دے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اب اس میں بلاغت بھی آپ دیکھیں، قرآن جہاں بھی لڑکا لڑکی کا تذکرہ آتا ہے، مرد عورت کا، ہمیشہ مرد کو پہلے رکھتا ہے، عورت کو بعد میں رکھتا ہے، جہاں بھی آیا ہے، سوائے 2 مقامات کے۔ ایک اللہ نے زنا کرنے والی عورت کا پہلے ذکر کیا کہ زانیہ کو کوڑے مارو، وجہ اس کی ہے کہ عورت کا زنا کرنا یہ مرد کے زنا کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ مرد میں یہ ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں، عورت میں کم ہوتی ہے، اور حیا بھی عورت میں زیادہ ہے، اس کے باوجود عورت زنا کر رہی ہے تو یہ بڑی مجرم ہے، اس لیے اللہ نے زانیہ کو پہلے ذکر کیا، ورنہ قرآن میں ہر جگہ مرد کا پہلے ذکر ہے۔ دوسرا یہ مقام ہے جہاں اللہ عورت کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں ہبہ میں، یعنی گفٹ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں نعمت کا بیان ہو رہا ہے، ترقی من الادنی الی الاعلی، یعنی پہلے نعمت بیان کی جو کم درجے کی، پھر اس سے زیادہ درجے کی، پھر سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت بیان کی، یعنی 2 اللہ نے اس آیت میں بتائے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نعمت دیتا ہوں اولاد کی، کچھ کو بانجھ رکھتا ہوں، نعمت نہیں دیتا۔ پھر جو اولاد کی نعمت ہے اس میں کم سے زیادہ کی طرف گیا ہے قرآن، تو یہ بتایا کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بیٹے مل جائیں، یہ اس سے بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں مل جائیں۔ تو اس لیے اعلیٰ درجے کی نعمت یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوں، بیٹا نہیں بیٹے، اور عربی میں جمع کم سے کم 3، اور آپ کی اولاد میں بیٹیاں بھی ہوں۔ تو یہ
بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس سے تو فیملی پلاننگ والوں کے 2 بچے ہی اچھے ہیں، یہ سارا سیٹ اپ ہی برباد کر دیا قرآن نے. اس نظریے کی ساری جڑیں اکھاڑ پھینکی ہیں. تو یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، اس لیے اس کو پینلٹی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. تو اولاد پہ خرچ تو ہوتا ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ زیادہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا جب آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں مانگے گی. ہم تو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم تو غیر مسلموں کی طرح یہ تھوڑی کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے. اور آپ ان ملکوں کے حالات دیکھو جنہوں نے نسلیں روکی ہیں، ان حالات کو دیکھ کے بھی کسی کو عبرت حاصل نہ ہو تو واقعی پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. واقعی یہ وہ لوگ کہ جو ان کے بوڑھوں کا حال ہے نا، تنہائی کا شکار ہیں جس طرح، تو اس حشر دیکھنے کے بعد بھی کسی کو عبرت نہ ہو تو پھر وہی ہے جس کی واقعی وہ ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے یہ لائق ہی نہیں ہے يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. مشرکین کہتے تھے اللہ آ کے ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کر لیتا بھائی، یہ کیا بات ہے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے. اور آدمی ملحد بھی یہ کہتے ہیں کہ خود آئے نا، زمین پہ آئے، بتائے میں اللہ ہوں. تو اللہ نے بتایا کہ بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اسے ڈائریکٹ اس طرح سے ہم کلام ہو، ہر انسان کے پاس جا کے بتائے کہ میں اللہ ہوں، میں تمہیں نماز کا کہہ رہا ہوں، روزے کا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. تو بشر کو چاہیے اپنے آپ کو بشر ہی سمجھے، اپنی اوقات سے آگے جانے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ نے بشر میں یہ طاقت ہی نہیں رکھی ہے اس دنیا میں. آخرت میں تو اللہ ہم کلام ہوگا اور اپنی زیارت بھی کرائے گا. اسی وجہ سے علماء نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ دنیا میں کسی بشر میں کی یہ مجال نہیں ہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے براہ راست ہم کلام ہو جائے، یعنی سامنے آ کے.